السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اسلام کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تاکہ اہل ایمان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، جنت میں داخل ہونا آسان ہو جائے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اہل ایمان گناہوں سے دور ہو جائے، اہل ایمان کے لیے جہنم میں داخل ہونا ممکن نہ ہو سکے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر بخشش کی جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہم سے بخشش طلب کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہیں، آپ 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس سے پہلے ایسا نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے کہا من ادراک شہر رمضان فلم یغفر له فمات فدخل النار وابعدہ اللہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، فدخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوا، فابعدہ اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے فرمایا من ادراک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ، کہ جس نے اپنے دونوں ماں باپ میں سے دونوں کو پایا بڑھاپے کی حالت میں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، فدخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوا، فابعدہ اللہ، اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی آمین کہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ جب تیسری سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں تو جبرائیل امین فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، فمات فدخل النار، اور وہ مر جائے اور وہ جہنم میں داخل ہوا، فابعدہ اللہ، اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کہ جس کے بارے میں جبرائیل امین مقرب فرشتے بدعا کر رہے ہیں اور آمین اللہ کے نبی سید المرسلین کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ایسے شخص کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ ہر شخص گناہگار ہے، کسی سے کچھ کم گناہ ہوتے ہیں، کسی سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں۔ آگے فرمایا وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والوں۔ توبہ کون کرے گا؟ توبہ وہ شخص کرے گا جسے گناہوں کا احساس ہوگا، اور گناہوں کا احساس اس شخص کو ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، اور جسے احساس ہوگا وہ توبہ وہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے گا۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔
آج معاشرے کے اندر لوگ شرک تو کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، بدعات تو کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، کسی شخص کی دل آزاری تو کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو کرتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، کسی کو گالیاں تو دیتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے، کسی کا مال ہڑپ لیتے ہیں لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں جو آج معاشرے کے اندر گناہ ہونے کے باوجود اسے گناہ تسلیم نہیں کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو ہم اس سے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کے سامنے مومنوں کی ایک صفات بیان کرتا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف أن يركع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، کہ مومن تو وہ ہے جو اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے، گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے خوف ہو کہ نہ جانے کب یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے۔ ایک مومن کو یہ خوف لگا ہوا ہوتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں۔ ایک مومن کی مثال ایسی بیان کی گئی، آگے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، کہ بدکار اور فاجر شخص کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ جیسے ایک مکھی کسی کے ناک پر آ کر بیٹھی ہو اور وہ ہاتھ سے ایسا اشارہ کر کے اس کو اڑا دے۔ اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کو ہلکا تصور نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، ہمیں اسے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنا چاہیے، اس گناہ پر شرمندگی اور اس گناہ پر خالص توبہ اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ توبہ کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو تم توبہ نصوحا کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کیسی ہوگی؟ 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، خالص اللہ رب العالمین سے توبہ کی جائے، لوگوں کو دکھلاوا نہ ہو۔ نمبر 2، اس گناہ پر شرمندگی کی جائے، یہ نہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد لوگوں میں بڑا ہی اپنے آپ کو کالر اونچی کرتے ہوئے پھرے کہ میں نے فلاں شخص کو برا کہا، فلاں کو فلاں القاب سے پکارا، فلاں کا تو مال میں نے ہڑپا ہے، بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب آپ سے نہ ہو، تب جا کر آپ کی توبہ نصوحہ کہلائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اپنے دور کے صحابہ اکرام کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں کہ انکم لتعملون اعمالا، کہ تم ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہارے نظر میں، تمہاری نگاہوں میں وہ گناہ بال سے بھی باریک ہے۔ کنا نعد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ ہم ایسے گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک ہونے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ یہ حضرت انس کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو آپ کے دور میں موجود تھے، ان تابعین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو آپ کے دور میں موجود تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 83 سال زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 83 سال کے بعد کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ ایسے گناہ کر رہے ہو جس کو آپ بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم تو اسے ہلاک ہونے والا سمجھتے تھے۔ اگر آج حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے آج کے ماحول کے بارے میں تو نہ جانے کیا کہتے۔
آج تو ہم حرام کردہ گناہوں کو بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو۔ سود کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن ہم سود کو ایسے کھاتے ہیں، سود کا کاروبار ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو گناہ شمار کیا ہی نہیں۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں، جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں یا چھوٹے گناہ ہیں، وہ گناہ ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں دینا ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنی زندگی ہمیں ملی ہے اس میں اللہ رب العالمین سے اس گناہ پر بخشش طلب کرے، دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ گناہ اگر آپ سے ہو جائے تو آپ کو اس پر توبہ کرنے کی ایسی تڑپ ہونی چاہیے، جیسے کہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ وہ جاتے ہیں، پھر دوبارہ لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بخش دیجئے۔ 4 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا گناہ ہوا ہے؟ فرماتے ہیں مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ اے صحابہ، کیا یہ صحابی مجنون ہو گئے ہے، کیا پاگل ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماعز بن مالک تو پاگل تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک کے دیکھو کیا یہ شرابی تو نہیں ہے، کیا شراب پی کر تو نہیں آ گئے؟ صحابہ اکرام چیک کرتے ہیں، اللہ کے نبی شراب بھی نہیں پی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس گناہ پر آپ کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ماعز بن مالک تو ہلاک ہو گئے اپنے گناہ کے سبب۔ ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ماعز نے بہت اچھا کام کیا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ماعز بن مالک کی توبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس درجے کو قبول ہوئی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو مدینہ کے سارے لوگوں پر داخل کیا جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اگر ایک امت کے لیے اگر اس توبہ کو کی جائے تو وہ کافی ہوگی۔ یہ ہے تڑپ جو اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماعز بن مالک نے اپنے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ان کو پتا تھا کہ اگر آج میں نے اس گناہ کی بخشش طلب نہ کی تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے خطرناک گناہ مجھ کو ملے گا۔ آج ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں کیا اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ہمارے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو ہمارے اندر داخل کرنا ہوگا، ہمیں اس چیز کا کچھ بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہمیں ان گناہوں پر بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام جیسا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کر، گناہوں سے دوری ہمارے لیے تو پیدا کر، ہمیں نیک اعمال کرنے میں سبقت عطا کر اور ہمارا ایمان ان صحابہ اکرام جیسا کر جن کو تو نے بدر جیسی شہادت نصیب عطا فرمائی، اور ہمارے گناہوں کو تو بالکل صاف طور پر معاف فرما دے، اور جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں اس جتنی زندگی ہم کو اس میں ملی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اس پر بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔